اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا اور قلنا ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن رہیے، سکونت سے ہے رہائش پذیر ہونا، رہائش اختیار کرنا، رہنا۔ اسکن رہیے، انت آپ، وزوجک و اور زوج زوج کا آپ کی، وزوجکا اور آپ کی زوجہ، رہیے آپ اور آپ کی زوجہ، الجنہ جنت میں۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے۔ وکلا اور آپ دونوں کھاؤ، وکلا اور آپ دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے، رغدن بلا روک ٹوک، رغدن بلا روک ٹوک، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت میں سے، رغدن بلا روک ٹوک، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تقربا قریب سے ہے، قرب قریب، ولا تقربا اور تم دونوں نہ قریب جانا، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ اس، الشجرہ درخت کے، ہذہ الشجرہ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہو جاؤ گے، یعنی اگر اس درخت کے قریب گئے تو فتکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین من سے، ظالمین اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہیے آپ، انت آپ، وزوجکا اور آپ کی زوجہ، الجنہ جنت میں، اسکن انت وزوجک الجنہ آپ اور آپ کی زوجہ آپ دونوں جنت میں رہیے، وکلا منہا رغدن اور بلا روک ٹوک آپ دونوں یہاں سے کھائیں، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ بس اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین خود اپنا نقصان کرنے والے، یا اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔
پچھلی آیت میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائکہ جو بنایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کا تذکرہ پڑا۔ پھر وہاں ابلیس کا ذکر بھی آیا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کیا۔ اچھا، اس موقع پر ابلیس اور اللہ رب العزت کے درمیان بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ وہ قرآن کریم میں ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھیں گے، خاص طور پر سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ وہاں پر 16ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے، 15ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے، 23ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے، بہت سی جگہوں پر ہم وہ پڑھیں گے۔ تو بہت تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں ابلیس نے اپنے وہ تمام عزائم جو انسان کے حوالے سے تھے اس نے اللہ کے سامنے کھل کے بیان کیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس انسان کو ہر سطح پر ناکام ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور یہ ثابت کروں گا کہ آپ نے جس منصب سے اس کو نوازا ہے یہ قطعاً اس کا اہل نہیں ہے۔ تو شیطان نے بہت سی باتیں اس موقع پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کو نکال دیا جنت سے، اب آدم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اور ان کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ پہلی خاتون، اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں، جس شکل میں چاہتے ہیں پیدا فرما کے دکھاتے ہیں۔ ہم آگے بہت سے مواقع پر پڑھیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ ٹیلے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیدا کی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمودار کی۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی والدہ ماجدہ، ان کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے دی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ یا مریم اقنتی لربک ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، پاکیزہ ترین خاتون، بغیر کسی بھی انسان کے ملاپ کے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف ان کی والدہ ماجدہ سے ان کو پیدا کر کے دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء، جیسے وہ چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ تو اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اب یہ مرد اور عورت دو اور ایک دوسرے کے ساتھ مانوس، فرمایا لو بھائی جاؤ، تم دونوں ہو، جنت ہے، کھاؤ پیو جہاں سے دل کرتا ہے، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کا پھل کھا لیا تو خود اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ وہ درخت ابلیس کو پتہ چل گیا، آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا ہے اس پھل سے، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر یہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو نقصان کیا ہوگا، اسے یہ بھی پتا تھا۔ ظاہر ہے وہ بہت صاحب علم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت صاحب علم تھا، بہت عبادت گزار تھا، اللہ کے مزاج، جتنا مزاج آشنا اللہ کا وہ تھا، اس وقت تک اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا، اللہ کا جو قرب اس کو حاصل رہا ہے کسی کو نہیں تھا، اور اسے پتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کا سب سے ابتدائی نقصان یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے اور یہ بے لباس ہو جائیں گے، اور وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ ان دونوں کو بے لباس کرے، وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ ان دونوں کو بے لباس کرے اور اس وہاں لے کے جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا اور یہ سارا، دراصل یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق تھا۔ سبق کیا ہے؟ منزل ہے تمہاری جنت،
آنا ہے جنت میں. اچھا آنا جنت میں ہے لیکن راستے میں ایک دشمن ہے, وہ نہیں آنے دے گا. وہ دشمن کون ہے؟ یہ دیکھو, ابلیس. یہ تمہیں آنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ حکم دیں گے, کچھ چیزوں سے منع کریں گے. جن چیزوں سے منع کریں گے نا, یہ ملعون وہی کروائے گا تم سے. اب دیکھیں نا, اللہ نے کہا درخت کے قریب نہ جانا. اس ملعون نے یہی کیا کہ کسی نہ کسی طرح, اگلی آیت میں پڑھ رہے ہیں ہم, کسی نہ کسی طرح لے گیا اس پھل تک اور اس درخت تک. اب وہ درخت کا پھل کھایا, دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی, تو پھر اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ جنت سے نکل جاؤ, جنت سے نکل جائیے. اب تو گویا اللہ کی نافرمانی وہ انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہے, اور شیطان کا مقصد اور اس کی ساری کوشش اور فوکس اس پر ہے کہ میں اس کو خدا کا نافرمان بنا کر اس کو جنت سے نکلواؤں, جنت سے محروم کروں. یہ سارے سبق ہیں, یہ سمجھنے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ اس ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے, کیسے بہکاتا ہے. وہ 8ویں پارے میں تو خاص طور پر ہم پڑھیں گے. وہ بڑی خیرخواہی کے روپ میں آتا ہے. وہ برائی کو بڑا خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے, اسے مزین کر کے. زین لہم الشیطان اعمالہم. اسے قسمیں کھانی پڑتی ہیں تو وہ قسمیں بھی کھاتا ہے, اور اسے جتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. مقصد صرف اس کا ایک ہے, اس انسان کو اللہ کا نافرمان بنائے اور نافرمان بنا کر بالآخر جنت سے محروم کر دے. لیجیے دیکھتے ہیں جی. وقلنا, اور ہم نے کہا, یا آدم, اے آدم, اسکن, رہیے, انتا, آپ, الجن, وزوجکا, اور آپ کی زوجہ, الجنہ, جنت میں. آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہیے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور بلا روک ٹوک کھائیے آپ, حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا, ورنہ ہو جاؤ گے تم, مِنَ الظَّالِمِينَ, خود اپنا نقصان کرنے والے. فَأَزَلَّهُمَا, یہ 3 لفظ ہیں, یہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے. أَزَلَّهُمَا, 3 لفظ ہیں. أَزَلَّهُمَا, پس, أَزَلَّ, بہکایا, ورغلایا, ہما, ان دونوں کو, ڈگمگایا, ان دونوں کو, الشیطان, شیطان نے. فَأَزَلَّهُمَا, ان دونوں کو بہکایا, الشیطان, شیطان نے, عنہا, اس درخت کے بارے میں, اس درخت کے بارے میں. کیسے بہکایا؟ 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, وہاں پہ آتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تو تم دونوں کا بہت خیرخواہ ہوں. وَقَاسَمَهُمَا, قسمیں کھا کر کہنے لگا میں تم دونوں کا بڑا خیرخواہ ہوں. اور یہ بھی کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى, میں تمہیں ایک چیز بتاؤں, ایک درخت, اگر اس کا پھل کھا لو گے نا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, ہمیشہ ہمیشہ. اور یہ بھی کہا تکونا من الخالدین, تکونا ملکین, آپ دونوں جیسے فرشتے ہیں نا اس طرح پاک باز بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے. اس طرح اس نے پٹیاں پڑھائیں, اس طرح اس نے ورغلایا, اس طرح اس نے برائی کو اچھائی بنا کر ان کے سامنے پیش کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا, بہکا دیا, ورغلا دیا, ڈگمگا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا, یہ بھی 3 لفظ ہیں. فَأَخْرَجَهُمَا,
پس اخرجا نکلوا دیا ہما ان دونوں کو، فاخرجہما اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے، کانا تھے وہ دونوں، فی جس میں، فاخرجہما مما کانا فی اور ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ دونوں تھے، اور ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جہاں وہ دونوں تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، اہبطوا اتر جاؤ، یعنی جنت سے اب زمین کی طرف اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے ایک، بعض ایک، کم تم میں سے، لبعض دوسرے کا، تم میں سے ایک دوسرے کا، تم میں سے بعض بعض کا، یعنی تم میں سے ایک دوسرے کا عدو دشمن ہے، یعنی انسان اور شیطان اب تمہاری دشمنی ہے آپس میں۔ اس شیطان نے تو اپنی دشمنی ظاہر کر دی، اعلان کر دیا، اب تم نے بھی اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور لکم تمہارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر یہ جائے قرار سے ہے، ایسی جگہ جہاں آپ ٹھہر سکیں، قرار، مستقر قرار سے ہے، قرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، مستقر جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، یعنی میں تمہیں جو دنیا میں اتار رہا ہوں نا، تو وہاں بہرحال تمہارے لیے انتظام ہے، وہاں تم ٹھہر سکو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ بھی ہے، وَمَتَاعٌ متاع کہتے ہیں وہ تمام ضروریات زندگی جن کی انسان کو دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، متاع اسے کہتے ہیں، ویسے اس کا ترجمہ ساز و سامان کیا جاتا ہے، وہ تمام ضروریات زندگی جن کی ضرورت انسان کو دنیا میں پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے وہ تمام ساز و سامان اور ضروریات زندگی اور متاع حیات وہ موجود ہوگی، الا تک، حین ایک وقت، لیکن یہ سب ایک وقت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے ٹھکانہ بھی ہے، اور ایک وقت تک کے لیے تمام ضروریات زندگی اور ساز و سامان وہ بھی تمہیں میسر ہوگا۔ بس یہاں تک۔ تو اس طرح ہم جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے، وہ سفر تو ہو گیا اوپر سے نیچے والا، اب نیچے سے اوپر والا سفر کرنا ہے، اب نیچے سے اوپر والا، اب ہم اس راستے کی طرف ہیں، اور یہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے، یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے اب نیچے سے اوپر کیسے جانا ہے، نیچے سے اوپر، اور اس راہ میں رکاوٹ کیا ہے۔ تمہارا دشمن، قرآن کریم نے نا شیطان کے بارے میں کہا عدو مبین، بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی دشمن بناؤ اس کو۔ شیطان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شیطان کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی دشمن نہیں ہے، شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے ایک دعویٰ کیا تھا، دعویٰ یہ کیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ اپنا شکر گزار فرما بردار نہیں پائیں گے، اکثریت کو۔ 22ویں پارے میں سورہ سبا میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ، اور انسانوں کی اکثریت اسی کے پیچھے لگی،
الا فریقا من المؤمنین، ہاں ایمان والوں کی کچھ تھوڑی سی تعداد ان کو چھوڑ کر۔ اندازہ لگائیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ خالق آپ ہیں، رازق آپ ہیں، سب آپ ہیں، لیکن ان کو گمراہ میں کروں گا، یہ آپ کی نہیں، آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، یہ میرے پیچھے چلیں گے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان نے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کیا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور ابلیس نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کر دکھایا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں کتنا محتاط رہنا ہے، ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کی سازشوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کی حرکتوں کو سمجھنا ہے، اور اس کو دشمن بنانا ہے، اور اس کے واروں سے بچنا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث مبارکہ اور آپ کی بتائی ہوئی دعائیں وہ آپ پڑھیں، ان دعاؤں کے فوائد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ فرماتے ہیں، مال میں، اولاد میں، گھر بار میں، زندگی میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ اب اللہ نے وہ دشمن ہمارے سامنے لا کے کھڑا کیا، یہ دشمن ہے، یہ کبھی بھی تمہیں گناہ کو گناہ کہہ کر نہیں کروائے گا، یہ کہے گا وقت کا تقاضا ہے، زندگی کی ضرورت ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، معاشرہ اسی طرف چل رہا ہے، یہ نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی، ٹرینڈ ہے برائی کو کسی نہ کسی اچھے روپ کے اندر، ہاں جیسے مثال کے طور پر دنیا نے پچھلے کچھ عرصے میں بے حیائی کو روشن خیالی کا ایک وہ کور، اس کے اوپر نا پیکنگ میں بے حیائی کو روشن خیالی کی پیکنگ کے اندر دنیا کے سامنے، روشن خیالی ہے یہ۔ اور ابھی آپ نے ایک اور بھی فلسفہ بڑا سنا کہ ایمان والے جو جہاد کرتے ہیں نا، ایمان والے مسلمان جو اس کو دہشت گردی کے روپ میں پیش کیا، یہ دہشت گردی ہے۔ کفر کرتا تھا تو وہ حق ہے، وہ انصاف ہے، وہ امن ہے۔ ایمان والا وہی کرتا تھا اپنے لیے تو وہ دہشت گردی ہے۔ وہ خود کرتے تھے تو ٹھیک ہے، بم برسا رہے ہیں، ہسپتال تباہ کر رہے ہیں، مسجدیں اڑا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے شیطان، اور دنیا کی بڑی تعداد ان کے پیچھے لگی۔ ہاں بالکل، اگر مسلمان یہ کرے گا تو دہشت گردی ہے، ہم کریں گے تو پھر امن ہے، پھر انصاف ہے۔ یہ دشمن ہے، یہ شیطان ہے، وہ برائی کو اچھائی کے روپ میں لے کر آئے گا۔ آپ ذرا تھوڑی سی اب اس نظر سے دیکھیے گا، آپ کو دنیا کی ہر برائی وہ کسی نہ کسی ریپر کے اندر لپٹی ہوئی ملے گی، آپ کو لپٹی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔